ایک آدمی محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کر آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، وہ کس طرح؟ کہنے لگا، یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے۔ میں جب سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں، میں نے جاتی دفعہ یہ تھیلی ان کے پاس امانت رکھوا گیا کہ راستہ لمبا ہے، کہیں کوئی مجھ سے یہ تھیلی چھین نہ لے۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں واپس آیا تو جو قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آ گئے۔ وہ کہتے ہیں، بتا، کیا یہ تھیلی کہیں سے پھٹی ہے، کھلی ہے کیا؟ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور، لگے بھی بالکل اسی طرح ہیں، نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی۔ کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں بالکل سچا ہوں۔ محمود غزنوی کہنے لگے، آپ جاؤ اور تھیلی چھوڑ جاؤ، اور جب میں آپ کو بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے اور لوگوں سے کہنے لگے، چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ پھر جب محمود غزنوی اکیلے رہ گئے دربار میں تو محمود غزنوی نے چھڑی منگوائی اور جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے چھڑی کے ساتھ اس گدے کو پھاڑ ڈالا اور چھڑی جیب میں رکھ کر نکل گئے اور ملازمین کو کہہ کر گئے کہ میرے بعد کوئی میرے دربار میرے احاطے میں داخل نہ ہو۔ محمود غزنوی چلے گئے۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا تو اس نے آگے جب دیکھا تو گدا پھٹا ہوا تھا۔ اس نے شور ڈال دیا، پہرے دار بھی آ گئے۔ سب جب آ گئے تو اس نے کہا، بادشاہ کا گدا پھٹ گیا ہے، وہ تو مار ڈالے گا۔ اس نے کہا تھا، سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا کوئی نہیں یہاں آئے۔ آیا بھی کوئی نہیں، پہلے دن سے ہی پھٹا ہوا ہے۔ بادشاہ تو ہم سب کو لٹکا دے گا، کیا کریں؟ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، وہ اس گدے کو اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے پھٹا ہے، ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اس نے کہا، ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں تو بندہ بلا۔ اس نے بندہ بلا لیا، اس کا نام احمد رفوگر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا اور اس کو کہا کہ یہ گدا اس طرح سینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ رفوگر نے کہا، فکر ہی نہ کرو، میں بڑے کارگر ہوں۔ احمد رفوگر کہنے لگا، اس طرح سے سیوں گا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دربار کے ملازمین کہنے لگے، پیسے لو اور جلدی سے سی دو۔ اس نے سی دیا۔ اگلی شام گدے کو لا کے بچھا دیا گیا۔ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی۔ بادشاہ نے سب ملازمین کو بلایا اور کہا، یہ گدا کس نے سیا؟ ملازمین نے کہا، کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ محمود غزنوی نے کہا، یہ گدا تو پھٹا ہوا تھا، کس نے سیا اسے؟ جبکہ میں خود اس گدے کو پھاڑ کے گیا تھا۔ تو ملازمین نے کہا، آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے، اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ اسے اور بتاؤ سیا کس نے۔ انہوں نے احمد رفوگر کو بلایا، وہ آ گیا۔ اس کو جب بلوا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا، بادشاہ نے کہا، یہ گدا آپ نے سیا ہے؟ کہنے لگا، حضور، آپ کے سارے ملازم اکٹھے ہو کر آئے تھے، میری کوئی غلطی نہیں۔ کہا، نہیں، تو بڑا کارگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا، پر مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ تھیلی جو ہے
یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کے کھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود غزنوی نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے، کیس حل کر لیا، تو پھر قاضی صاحب کو بلایا، انہیں تنہائی میں لے جا کے محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، غریب آدمی تھا وہ لٹ گیا ہے، اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے، وہ ہیرے اس کی کل کائنات تھی، تو آپ اس کا مال اسے دے دیں، بات ختم۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا احساس دیکھیں، دنیا جانتی ہے مجھے۔ قاضی صاحب انسان بھول ہی جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، غلطی ہو گئی مان لے۔ کہا نہیں میں نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ محمود غزنوی نے کہا میں تم سے تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب کوئی دوسرا موجود نہیں، آج اپنا گناہ مان جا، میں کچھ نہیں کروں گا، تو میری زبان پہ اعتبار کر، تجھے پتہ ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ قاضی نے کہا میری کوئی غلطی نہیں۔ محمود غزنوی نے پھر بڑے دربار میں قاضی صاحب کو مجمع عام میں بلوا لیا۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا اور کہا تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، تو کہا بلاؤ احمد رفو گر کو۔ جب احمد رفو گر آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگی، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگی، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود غزنوی کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا، بات اب بڑے دربار میں بول۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی۔ محمود غزنوی بولے نکل جا میرے دربار سے، تجھے اتنی عزت دی، اتنی تنخواہ دی، قاضی بنایا، یہ تھوڑی سی رقم کے لیے تم بد دیانت ہو گیا، نکل جا میرے دربار سے۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ آج کہنے لگی اس کی عمر دیکھو اور اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا، گھر گیا، بچے جن کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو اسکول مدرسہ اور باہر کھیلنے کے قابل نہیں رہی، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں مائکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں، حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کے بستر پر لیٹا، نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھو کبھی بددیانتی نہ کرنا، یہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا یہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گر تھا، قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، تمہارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دنیا دار برساتے تھے، وہاں فرشتے ہوں گے، اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی، قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آئے گی، وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے بس۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔